اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاة عماد الدین ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها۔ ناظرین کرام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، اور جس کی نماز قبول ہو گئی اس کے تمام اعمال قبول ہو جائیں، اور جس کی نماز رد ہو گئی اس کے تمام اعمال کو رد کر دیا جائے گا۔ نماز شرط قبولیت اعمال، اور یہ بہت اہم عمل ہے اسلام میں، اور نماز کے قبول ہونے کے لیے جس طرح لباس کا پاک ہونا، وضو ہونا، طہارت ہونا شرائط ہیں، اسی طرح نماز کو صحیح قراءت سے پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کو صحیح قراءت سے نہ پڑھے، جیسا کہ آیت اللہ سیستانی نے بھی نماز کے باب میں احکام قراءت میں سورۃ الفاتحہ کے ذیل میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص سورۃ الفاتحہ میں اس طرح کی غلطیاں کرے کہ جو لحن جلی کہلاتی ہیں قراءت کی زبان میں، تو اس شخص کی نماز باطل ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان نماز کی اتنی مشق کر لے تاکہ وہ لحن جلی سے بچ سکے۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ جس کو کوئی قاری حضرت میسر ہو تو وہ ان قاری حضرات کے پاس جا کر اپنی قراءت کو صحیح کرے، لیکن چونکہ ممکن نہیں ہے کہ ہر بندے کو قاری میسر ہو، لہذا اس لیے ہم اس پروگرام کے ذریعے یہ کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا ذکر نماز اور جو سورہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں ان کی قراءت صحیح ہو جائے۔ امید ہے اس درس کے بعد انشاءاللہ آپ کافی حد تک نماز کو صحیح کر لیں گے، اور جو واجب ذکر ہے نماز کا انشاءاللہ واجب قراءت جو ہے وہ آپ صحیح سے پڑھ پائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ قراءت کو اچھی طرح سنیں اور اس کو اچھے طریقے سے پریکٹس بھی، اس کو مشق اور تدریب بھی کریں۔ تو ناظرین کرام، ابھی ہم نماز کا سبق شروع کرتے ہیں، اور آپ مثال لے لیجئے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس میں جو ذکر آتا ہے اس کو ہم پڑھتے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جائیں گے کہ عام طور پر جو ہمارے لوگ ہیں وہ کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں، ہم متوجہ کریں گے آپ کو، اور انشاءاللہ آپ ان کو غور سے سنیں گے اور انشاءاللہ ان غلطیوں کو دور کریں گے۔ تو نماز کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تکبیرۃ الاحرام، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر میں کوئی خاص ایسا قاعدہ نہیں ہے کہ جو عام طور پر کوئی بندہ مسٹیک کرے، بس اللہ اکبر میں احتیاط کیجئے کہ آپ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ سٹارٹ کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 2 مرتبہ لفظ ہا آیا ہے،
ہا کو آپ نے بہت احتیاط سے ادا کرنا ہے کہ کہیں یہ ہا نہ پڑھا جائے، لہٰذا اس کو آپ دوبارہ سے واپس سے غور سے سنیں کہ میں کیسے پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم رحیم، اس کو عام طور پر ہمارے لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، یعنی ہا کا ساؤنڈ نکالتے ہیں، جو اصلاً غلط ہے اور اس سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ رحمان اور رحیم خدا کے جو ہے وہ صفات ہیں، صفاتی نام ہیں، لہٰذا بہت احتیاط سے ان کو ادا کیا جائے۔ اس کے بعد پہلی آیت الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ میں اسی بات کا دھیان رکھنا ہے کہ الحمد میں ہا پڑھا جائے۔ الحمد جیسے ہم عام لوگ اگر آپ سے کوئی حال چال بھی پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں آپ کا کیا حال ہے، تو بولتے ہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ لفظ نہیں ہے، اس سے معنی بدل جائے گا۔ یہ لفظ ہے الحمدللہ، الحمدللہ، تو ہا کو برابر سے ادا کرنا ہے۔ للہ بالکل سمپل ہے، اس کو موٹا پڑھنے کی کوشش نہیں کیجیے گا، للہ کو لمبا کر کے، اور پھر رب العالمین، را موٹا پڑھنا ہے، اور عالمین میں عین برابر سے ادا کرتے ہوئے عین کو لمبا بھی کرنا ہے چونکہ کھڑا زبر کا سائن ہے، اور مین میں یا مدہ کو لمبا کرتے ہوئے ادا کرنا ہے۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے واپس سے دیکھیے، الحمد للہ، للہ الحمد